بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا پچھلی مرتبہ، وہ افغان ریزسٹنس پہ کیا تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر اس بات کی نشاندہی کی تھی، یہ بتایا تھا کہ ان تمام حالات میں مغرب کی مزاحمت کرنے کے لیے افغان قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ افغانستان کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، مجاہدین نے 2 مرتبہ ایک باقاعدہ اپنے وقت کی سپر پاورز کو مزاحمت دی ہے۔ ایک مرتبہ 79 کے بعد کہ جب سوویت انویژن ہوتا ہے، اور دوسرا 9/11 کے بعد 2001 کے بعد جب نیٹو اور امریکن انویژن ہوتی ہے افغانستان پہ، اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ ہمیں غیر معمولی رسپانس پوری دنیا سے اس حوالے سے آ رہا ہے، بیکاز ایک سمپل ورڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کبھی بھی اسپرچول ڈائمینشن کا ایکسپوجر نہیں ہوا، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دس از ٹو ایکوریٹ، دس از ٹو فیسنیٹنگ ٹو بی ٹرو۔ مگر وہ تمام لوگ کہ جو روحانی ڈائمینشن سے واقف ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے، جن کے ضمیر کو روشن کیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس ڈومین کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر فقراء، اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے اہل نظر صاحب بصیرت لوگوں سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بات تقدیر کے حوالے سے یاد رکھیے گا، یہ بات علامہ اقبال کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے لحاظ سے بھی انسان کی تقدیر اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم۔ کہتے ہیں دعائیں جو ہیں وہ رخ موڑ دیتی ہیں تقدیروں کی۔ دعا بذات خود ایک روحانی فورس ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک اسپرچول فورس ہے کہ جو ڈیسٹنی تبدیل کرتی ہے۔ It builds up the connection۔ اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، پھر امتحان دے کے بچہ آتا ہے، پھر کہتا ہے اب دعا کیجئے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آ جائیں۔ اسی طرح دعا ہوا میں نہیں ہوتی، کسی اسباب پہ ہوتی ہے، کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے، کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے، اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا، پاس کر دے گا۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تم کو بدل دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، وہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو ہمارا سارا پروگرام اور ایمفسس جو اسپرچول ڈائمینشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب اسپرچول فورسز کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں، قرآن میں چونکہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈز میں اسپرچول فورسز کی ڈائریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا ہے، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی 100 سال تک اپنی ملٹری اسٹریٹجیز بلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی، کہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہند کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان احادیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں۔ ہم نے اب کی دفعہ ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصہ پہلے عمرے پہ جانے کا، تو ہم نے عرب سکولرز سے بات کی، جو ام القریٰ یونیورسٹی جو مکے کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے بڑے جید سکولرز سے ہم نے بات کی کہ عرب سکولرز غزوہ ہند کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے، اور وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں منگوائیں، نکالی، دیکھی، اور واقعی اس میں جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھیں تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں دی ان کے اوپر۔ کہنے لگے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ غزوہ ہند کی حدیثیں پچھلے زمانے کی ہیں، یعنی جب ہند پہلے کیپچر ہو چکا ہے، لیکن جب دوبارہ ان کے ساتھ اس پر بات ہوئی اور انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو اکنالج کیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیثیں تو آخری زمانے کی ہیں، پہلے زمانے کی نہیں ہیں۔ اور دیکھیے اگر یہ بات مسلمانوں میں واضح کر دی جائے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور اس میں شرکت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہیں، تو کم از کم پھر انڈیا کی فورن پالیسی عرب دنیا میں تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ انڈیا کو فتح کرنے میں اجر ہے، اس سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے۔ رائٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے تو یو ول گو اگینسٹ دی ٹائڈ آف ڈیسٹنی اینڈ ہسٹری۔ آپ تاریخ ہمارے پاس ایک ایج ہے جو دشمنوں کے پاس نہیں ہے، بالکل، بلکہ ہمارے جو دشمن ہیں ہندو بھی اور یہودی بھی اپنی پریڈکشنز، ان کے پاس بھی خبریں آتی ہیں، خبریں پہنچ، ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس نہ پہنچتی ہوں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر یہودیوں اور فرعون کو اس کے جادوگروں نے دینی تھی نا، بالکل، ان کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف کرے گا۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی اپنے ایول سورسز سے انفارمیشن آتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر اس دور کے بعد آج سب سے بڑا کرائسس لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا،
کل کیا ہونے والا ہے. Exactly. دیکھیے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کے لیے، اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا، یعنی جب ظلم اور بدعت عروج پہ پہنچ جائے گی، یعنی وین یو ریچ اے پوائنٹ ہوپلیس سچویشن ہوگی، جب آپ کے لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے حکمران، کس قسم کی پالیسیز، آج کل تو بالکل مایوسی نظر آتی ہے کہ ہوگا کیا، تبدیلی کہاں سے آئے گی، حکمران کہاں سے آئیں گے. پروسیس نعمت اللہ نہیں بتاتے لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی. دیکھیے قرآن میں بھی یہی ہے کہ ایک ڈیسپریشن کی آخری حد جب پہنچتی ہے، جب مسلمان پکار اٹھتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ غزوہ خندق کے حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہو گئی تھی تو اللہ مسلمان پکار اٹھے متى نصر اللہ، جب اللہ نے آخری حد تک ٹیسٹ کر لیا کہ تم میں کون ثابت قدم ہے، کون منافق ہے، کون کمپرومائز کرنے کی بات کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دو، کوئی کون کہتا ہے کہ آخری وقت تک سٹینڈ لینا ہے ہم نے. اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. تو کہتے ہیں جب بدعت اور ظلم رواج پا جائے گا اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے، ان مصیبتوں مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. مغرب سے مطلب مغربی پاکستان آئی، یورپ نہیں ہے. رائٹ. اسی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی بات ہے. اگر ہم ایونٹس کو بھی ریلیٹ کریں تو پاکستان کی پہلے مومنان شرقی کی بات انہوں نے کی تھی، اب یہ مومنان غربی کی بات کر رہے ہیں. جب پوائنٹ آف ایسی ڈیسپریشن آ جائے گی تو somebody will wake up and nation will get together, they will make them his leader. اور وہ اس کرائسس میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ڈیسپریشن کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے، the one who standing، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود کو خطرہ پڑ گیا، the person who stood up اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں، غلط یا صحیح، مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا. اور ترکش قوم نے اس ڈیسپریشن میں اسی سے کہا کہ آپ سامنے آ جائیے اینڈ یو ٹیک چارج آف دا سچویشن. اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی ایک ایسا جلیل القدر بندہ مومن، اختیار اور طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ ہیل ٹیک چارج اینڈ ہیل ٹیک کمانڈ. لیکن اس ساری چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ سب کوئی لیڈرشپ کہیں سے آ جائے گی. نو، یو ول ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. پھر نعمت اللہ کہتے ہیں بر مومنان غربی شد فضل حق ہویدا. عجیب غیر معمولی شعر ہے یہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. رائٹ. فیسنیٹنگ. آیت بدست ایشاں مردان کاردانہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی لیڈرشپ آ جائے گی، ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسی کیبنٹ آ جائے گی، ایسے منسٹرز آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ڈیئرنگ لوگ ہوں گے. who will deliver. پہلے لیڈرشپ کی بات کی، نیشن ول فالو دیم. پہلے لیڈرشپ کی بات کی، بالکل، کہ ایک لیڈر آئے گا اور اس کی برکت سے ایک ایسی ٹیم آ جائے گی اس کے پاس کام کرنے والوں کی، اور یہ اللہ کے خاص فضل سے ہوگا. بر مومنان غربی شد فضل حق ہویدا، ان پر ہو جائے گا اللہ کا فضل واضح نظر. کرائسس آ جائیں فار ایگزامپل، اگر اس سے بڑے کرائسس ہوئے تو حکومت خود ہی کولیپس کر جائے گی. اور پھر اس ڈیسپریٹ سچویشن میں اللہ کے بندے کس طرح سامنے آتے ہیں. پروسیس از ناٹ امپورٹنٹ، واٹ میٹرز از کہ دے ول کم انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے جب اس ملک کو ضائع نہیں کرنا اور ایک شاندار مستقبل ہے، تو وہ لوگ جو اس وقت سٹینڈ لے رہے ہوں گے کہ when they will be standing against all odds، جب دنیا کہہ رہی ہوگی کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، جب دنیا کہہ رہی ہوگی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ پوری قوم کو بیدار کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت آنے والی ہے اور خوشخبریاں اور بشارتیں آنے والی ہیں. ٹیک یور اسٹینڈ، ہولڈ یور گراؤنڈ اینڈ فائٹ فار دس لینڈ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو اس کرائسس میں آ کے اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے. یہ بڑی خوبصورت بشارت ہے. پھر کہتے ہیں کہ قاتل کفار خواہد شد شہ شیر علی حامی دین محمد پاسبان پیدا شد. حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر پیدا ہوگا، یعنی حضرت علی ریفرنس دیا ہے دلیری، جرأت اور بہادری کا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے حوالے سے کہ ایک ان کے شعروں میں سے ایک شعر پیدا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا. وہی لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے. تو نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی قیادت آ جائے گی اور ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی. دیکھیے پاکستان کا شمال مشرق میں چائنا ہے،